ورگو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محبت جب کرنے پہ آتے ہیں تب بھی حد سے گزر جاتے ہیں اور جب نفرت کرنے پہ آتے ہیں تب بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں، ملٹائی ٹاسکر ان سے اچھا بنے۔ لوگ ان کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ذہین ہے، یہ بہت وائز ہیں۔ فائنینشیل سیکٹر میں یہ بہت آگے جاتے ہیں۔ فائنینشیل مینجمنٹ ورگو سے اچھی میں نے 12 سٹارز میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ فائنینشیل مینجمنٹ ان کے اوپر ورگوز اپنے جذبات بیان نہیں کر پاتے، انتہائی جذباتی اور انتہائی خوبصورت پرسنالٹی کے ان کے جذبات کا اندازہ لگانا بعض اوقات ان کے بہت قریبی لوگوں کے لیے بھی ان کو ان کی ٹیم کے خلاف، ان کے گھر والوں کے خلاف کرنا انتہائی آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے۔ کی زندگی میں سٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ میدان میں کھڑے ہو کے لڑنے کی بجائے الفاظ کی جنگ میں یہ ہمیشہ وکٹوریس ہی ہوتی ہے۔ ان سے پوچھ گچھ کرنے والے اور ان پہ تنقید کرنے والے لوگ ان کو پسند نہیں ہوتے۔ ان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے اپنے جذبات کو دبانے اور چھپانے کی، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کے قریبی رشتے بھی ان کے بارے میں ناآشنا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ کون سی عادت ان کو نقصان پہنچاتی ہے؟ یہ بدتمیزی کی حد تک سچے ہوتے ہیں، بول چاہے سچ ہی رہے ہوں لیکن اتنا بلنٹلی بول دیتے ہیں کہ سامنے والا زوڈیک سائن ورگو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سمجھنا سب سے مشکل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایسی کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے انہیں پیسے کے حوالے سے سب سے زیادہ سٹرگل فیس کرنی پڑتی ہے؟ کیا ورگوز اپنی لو لائف میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور ان کی کون سی عادت سب سے زیادہ ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا، اللہ کا بڑا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے، اللہ نے موجیں لگائی ہوئی ہیں۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے زوڈیک سائن ورگو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ورگو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محبت جب کرنے پہ آتے ہیں تب بھی حد سے گزر جاتے ہیں اور جب نفرت کرنے پہ آتے ہیں تب بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے بیٹا، یہ لوگ ایکسٹریمسٹ بائی نیچر ہوتے ہیں۔ یہ دس وے اور دیٹ وے، یعنی یا بہت اچھے یا بہت برے، درمیان میں کہیں نہیں، یا سب کچھ یا بالکل کچھ نہیں، درمیان میں کچھ نہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی کچھ چیزیں، مطلب میں نے بہت سارے سٹارز پڑھے ہیں، 20 سال سے تو میں پڑھتا ہی آ رہا ہوں، لیکن ورگو جو ہے نا، اس کے اندر کمال کی کچھ چیزیں مجھے نظر آئی ہیں۔ یہ ڈگ آؤٹ کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی بات، کسی بھی چیز، کسی بھی پلان کو اتنا ڈیپلی مائنیوٹلی اسٹڈی کرتے ہیں کہ کمال کر دیتے ہیں۔ اور ان کے اندر ایک اور طاقت ہوتی ہے کہ یہ پرفیکٹ ترین چیز میں بھی غلطی نکال سکتے ہیں۔ اچھا، پرفیکٹ ترین چیز ان کے سامنے رکھیں نا تو یہ پن پوائنٹ کر کے غلطی یہ ہے، یہ نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اپنے گھر کو بھی 5 سٹار ہوٹل کی طرح صاف رکھتے ہیں۔ ان کے جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل لمحہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ان کے گھر کی سیٹنگ خراب کر دے، وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹالریٹ کرنا۔ خود ہی سے سوال کرتے ہیں، خود ہی سے جواب لیتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں۔ ملٹائی ٹاسکر ان سے اچھا میں نے نہیں دیکھا۔ بہت شاندار لوگ ہیں اور ضرورت سے کہیں زیادہ سوچتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کمال کے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ مشکلات کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، یہ مشکلات کا حل تلاش کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ان کے سٹینڈرڈز بہت ہائی ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز تھوڑی بہت عام سی چیز ان کو پسند بھی نہیں آتی۔ یہ برانڈ کانشیس اس طرح کے تو نہیں ہوتے، لیکن یہ چیزوں میں پرفیکشن کے قائل ہوتے ہیں۔ ڈریس چاہیے تو پرفیکٹ چاہیے، شوز چاہیے تو پرفیکٹ چاہیے، پرفیوم چاہیے تو پرفیکٹ چاہیے، جیولری چاہیے تو پرفیکٹ چاہیے۔ پرفیکشنسٹ بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن اپنی زندگی میں ہر چیز کو پرفیکٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ گھر، گاڑی، فیملی، چیزیں، نیڈز، پرفیکٹ۔ یہ پرفیکشن کا جو ایک آئیکن ہو سکتا ہے نا، دے آر ورکرز۔ اور جو ہے نا، وہ جو ٹھان لیں وہ پھر
کر کے چھوڑتے ہیں جو مرضی کریں. یہ ساری چیزیں ان کی کی پوائنٹس ہوتی ہیں. میں آگے چل کے ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں. ان کی شخصیت چونکہ عام زوڈیک سائن کی پرسنالٹی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے, منفرد کہہ لیں اس کو. چیزوں کو سمجھنے سوچنے کا جو تصور ہوتا ہے نا, وہ بھی ان کا لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ چیزوں کو جو ہے نا وہ جس طرح سمجھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو لوگ دقیانوسی سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ اپنی زندگی کے اصول خود بناتے ہیں, اور پھر جب یہ اصول بنا لیتے ہیں تو پھر ان کو بدلتے نہیں. انہوں نے فرض کیا کہ یہ طے کر لیا ہے کہ یہ صبح اٹھیں تو جہاں انہوں نے پیر رکھنے ہیں وہاں پہ ان کی جوتی پڑی ہو, تو وہ جوتا 1 انچ بھی اگر ان کے کسی ملازم نے آگے پیچھے کر دیا ہے نا, تو ان کو وہ برا لگے گا کہ میں یہاں سے اترا ہوں, یہ جوتا جو ہے بالکل پرفیکٹلی وہاں پڑا ہونا چاہیے جہاں میں بیڈ سے اتروں تو ساتھ جوتا پڑا ہو, یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو. یا ان کو یہ ہے کہ جی مجھے بیڈ ٹی چاہیے, اتنے بجے چاہیے, اتنے بج کے 1 منٹ اوپر ہو گیا تو ان کی نظر میں وہ جو ہے وہ غلط ہے. اصول بناتے ہیں اور پھر اصولوں پہ پیرا دیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات بھی ہے, لیکن بعض اوقات لوگ اسی وجہ سے ان کو دقیانوسی سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں چینج کو اس طرح آنے نہیں دیتے. جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی گھر کی سیٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے, گھر کی سیٹنگ کوئی بگاڑ دے تو یہ بس ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, تو یہ چونکہ ہوا میں باتیں کرنے کے عادی نہیں ہوتے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں. یہ پلان کرنے سے پہلے اپنے اندر تو بہت اچھی طرح سوچ لیتے ہیں, لیکن اس سے اپنی ٹیم کو, اپنی فیملی کو اس طرح آگاہ نہیں کرتے. اس لیے بعض اوقات ان کے فیصلے ان کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایبرپٹ ثابت ہوتے ہیں کہ فوری, حالانکہ یہ اپنے اندر سے اس کو بڑا مائنیوٹلی دیکھ چکے ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے ارد گرد کے لوگ بعض اوقات ان سے افینڈ ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, بہت شاندار لوگ ہیں, بہت پریکٹیکل لوگ ہیں. ہوا میں باتیں نہیں کرتے, یہ ایسی ہوائی باتیں نہیں کرتے, یہ پوری ریسرچ کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس ریسرچ میں چونکہ کسی کو شریک نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیں, پھر انجام کو دیکھے بغیر اس کی ٹھان لیں تو کار گزرتے ہیں. چاہے جتنی مشکل بھی چیزیں ہوں, یہ ثابت قدم رہتے ہیں, دلیر رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, جو ٹھان لیں وہ حاصل کر کے چھوڑتے ہیں. تجزیاتی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. مسائل کا حل کرنا, مسائل کا حل تلاش کرنا ان کی بہت بڑی صلاحیت ہے. لوگ ان کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ذہین ہیں, یہ بہت وائز ہیں. فائنینشیل سیکٹر میں یہ بہت آگے جاتے ہیں. فائنینشیل مینجمنٹ ورگوں سے اچھی میں نے 12 سٹارز میں کوئی اور نہیں دیکھا. فائنینشیل مینجمنٹ ان کے اوپر ختم ہوتی ہے. بجٹنگ, بجٹ کو فالو کرنا, اس کے مطابق پلان کر کے آگے چلنا, کسی بھی بزنس کا فائنینشیل میٹر ہینڈل کرنا, ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام. لیکن چونکہ یہ بار بار ایک ہی بات کروں کہ یہ چونکہ اپنی تحقیق میں لوگوں کو شامل نہیں کرتے, تو بعض اوقات جاب سیکٹر میں بھی ان کے باسز جو ہے, چونکہ یہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ اپنی چیزیں اس طرح کنوے نہیں کر پاتے, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے کیے ہوئے پروجیکٹ کا کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. یہ پھر چیز ان کو افینڈ بھی کرتی ہے. اس لیے پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے بدتمیز ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ اپنی ہیرارکی کا خیال نہیں کرتے. یعنی ورگوز اپنے جذبات بیان نہیں کر پاتے. ورگوز اپنے جذبات بیان کر پاتے ہیں جب کرنا چاہیں, عموماً کرتے نہیں ہیں. یہ جب اپنا امپریشن ڈالنا چاہیں, اپنی بات کرنا چاہیں, دے آر فینٹاسٹک کمیونیکیٹرز. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی باتوں میں الجھا کے اگلے کو اپنی بات منوا لینا, تو یہ واقعی باتوں کے جادوگر بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جہاں ضروری سمجھتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں, جہاں ضروری نہیں سمجھتے وہاں بات ہی نہیں کرتے.
تو اس لیے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ پراسرار لوگ ہیں. ہاں دلیر ہوتے ہیں، پرعزم ہوتے ہیں، پلانرز بہت اچھے ہوتے ہیں اور ایگزیکیوٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں. ایک بار ٹھان لیں، یعنی اگر یہ کسی سے محبت کر لیں، اگر یہ کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کر لیں، اب ان کو فائدہ ہو یا لاس ہو، دونوں صورتوں میں اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے رشتوں میں، کاروبار میں، جاب میں، نقصان بھی ہو رہا ہے، بات انہوں نے کر لی ہوئی ہے، پھر پیرا دیں گے. ان سے زیادہ وفادار آدمی بھی کوئی نہیں ہوتا. اور ورگو خواتین زیادہ وفادار ہوتی ہیں ورگو مین، مطلب میل کی نسبت. صحیح. یہ معاملات کو بڑی تفصیل اور گہرائی سے پڑھتے ہیں. مشکلات کو جھیلنے، مشکلات کو توڑنے اور مشکلات کو حل کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل انوائرمنٹ میں بیسٹ پرفارم کر. ان کو جو لوگ پسند نہیں نہ آتے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پڑھ نہیں سکتے، یا احمق لوگ، نااہل لوگ، مایوس لوگ. ان کی زندگی کا سب سے بڑا سمجھ لیں کہ وہ ایک زہر ہوتا ہے ان کے لیے. اگر ان کی ٹیم میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بیوقوف ہے، جس کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یا وہ کوئی ایسا بندہ ان کی ٹیم میں ہے جو مایوس ہے، یا کوئی ایسا بندہ جو کریڈیبل نہیں ہے، اڑا کے باہر پھینکتے ہیں اس کو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہارڈ یا ہارش قسم کے باسز ہوتے ہیں. یہ اپنی ٹیم میں ایسا کوئی بندہ برداشت ہی نہیں کرتے. کئی دفعہ یہ خود بھی جو ہے وہ اپنا صبر چھوڑ دیتے ہیں، خود بھی بعض اوقات کچھ حماقتیں کر جاتے ہیں. اوکے. لیکن یہ لوگوں کی حماقتوں کو سپیئر نہیں کرتے. یہ ذرا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے احساسات کا، ان کے جذبات کا اور ان کی ریسرچ کا، یہ تینوں چیزوں کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑا سادہ سا آدمی ہے، اس کو تو کچھ چیز پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب وہی سادہ سا آدمی گفتگو کرے گا تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ ٹیچرز، بڑے بڑے ریسرچرز خاموشی سے اس کی بات سنیں گے، کیونکہ اس کی ریسرچ ان سے بہتر ہوگی. بظاہر ان کا حلیہ ان کی علم کو سیکنڈ کسی وقت نہیں بھی کرتا. یعنی یہ بڑا کیجول ڈریسنگ کرتے ہیں. ڈریسنگ ان کی کیجول ہوگی لیکن گفتگو ان کی بہت فارمل ہوگی. یہ ان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے. یعنی یہ کو بہت زیادہ، یعنی کو بہت بڑی کو بزنس میٹنگ بھی ہے تو یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے جو ہے نا یہ شاید اتنا مشکل ہو جائے گا کہ یار کپڑے استری ہوں گے تو پھر جاؤں گا، یہ ویسے ہی پہن کے چلے جائیں گے. تو لوگ ان کو جج نہیں کرتے. لیکن جب یہ اپنے پیپرز پریزنٹ کرتے ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ دے آر ویری گڈ پرسنالٹیز، دے آر ویری گڈ ریسرچرز. یہ اپنے کردار سے لوگوں کو منواتے ہیں اپنی زبان کی بجائے. کچھ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہت گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سینسٹیو، انتہائی جذباتی اور انتہائی خوبصورت پرسنالٹی کے لوگ. محبت کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان کرتے ہیں. یہ جن سے یہ محبت کرتے ہیں ان کی اولاد، اور خاص طور پہ ان کے بچے، اسپاؤس، ان کے سبلنگس کے ساتھ ان کے تعلقات کسی وقت تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن پیرنٹس یہ بڑے عزت کرنے والے بچے ہوتے ہیں. یہ اگر کسی کے بیٹے بیٹی ہیں بہت عزت کرنے والے ہیں، یہ کسی کے بہن بھائی ہیں بہت احساس کرنے والے ہیں، کسی کے ماں باپ ہیں بہت زیادہ کیئرنگ ہیں. یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود ان کے جذبات کا اندازہ لگانا بعض اوقات ان کے بہت قریبی لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ پریشان بھی ہونا تو اپنی پریشانی دوسروں سے شیئر نہیں کرتے. اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اپنی ذات میں گم ہو جاتے ہیں. یہ اپنی کسی پریشانی کا بوجھ اپنے پیاروں پہ نہیں ڈالتے. دفتر میں، کاروبار میں ان کو شدید نقصان ہو رہا ہو، یہ اپنے بچوں سے اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. یہ ان کی ضرورتوں میں کوئی کمی نہیں ہونے دیتے. لو لائف کامیاب رہتی ہے، بہت کامیاب رہتی ہے. لیکن جس سے یہ محبت کریں،
ہوتی ان کی محبت بڑی ٹرکی ہے. ان کی محبت کے ریلیشن میں رہنا بھی بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ الائن کر لیں تو یہ دنیا کے بیسٹ لورز، بیسٹ ہسبینڈ، بیسٹ وائفز اور بیسٹ کمپینین ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کو بھی نا ایک ڈبے میں بند کرنا بڑا مشکل ہے. یہ جو ہے نا اپنے کام کے وقت پہ کام کرتے ہیں اور لیئر کے وقت میں لیئر. اپنے گھر کو کاروبار کو گھر میں آنے نہیں دیتے. یہ اپنے آپ پہ بھی کام کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا نا کہ یہ تناؤ بھرے اور سخت ماحول میں بیسٹ پرفارم کرتے ہیں. اور ان کی ایک طاقت یہ ہے کہ یہ جب کام شروع کر لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کمٹمنٹ کر لیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے، کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے. ہر بندہ ان کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، ان کا مزاج سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہر کسی کے سامنے کھلتے نہیں. جس سے یہ محبت کرتے ہیں اس کے سامنے زندگی کی ہر چیز کھول کے رکھ دیتے ہیں. اور بعض اوقات جب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کی محبت میں ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے نیگیٹو ٹریٹس بھی سامنے رکھ دیتے ہیں. اوکے. یہ اپنی زندگی کی وہ غلط چیزیں بھی سامنے رکھ دیتے ہیں جو بعض اوقات رشتوں میں دراڑ کا باعث بنتی ہیں. لیکن جس سے یہ محبت کرتے ہیں نا، پھر اس سے محبت کرتے ہیں. جس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت قریب لوگ جو ان کے ہوتے ہیں نا وہ ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. ان کو ان کی ٹیم کے خلاف، ان کے گھر والوں کے خلاف کرنا انتہائی آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے. لیکن اگر یہ خود کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں، یعنی ان کو کسی نے کہا کہ جی فلاں بندہ ہے یہ کر رہا ہے، تو یہ کبھی نہیں مانیں گے. اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو شہ دے کے خراب بھی کر دیتے. لیکن اگر کہیں ان کو خود پتہ لگ گیا نا کہ ان کے بچے یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بہت فیوریس قسم کے ممی پاپا بھی ہو جاتے ہیں. پھر یہ بچوں کو جو ہے نا وہ پھینٹی بھی لگا دیتے ہیں. لیکن اس وقت جب یہ خود سے کنونس ہوں گے کہ بچے غلط کر رہے ہیں، ورنہ ان کے بچوں کی کوئی شکایت آئے گی یہ مانیں گے ہی نہیں. اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کو خراب کر دیتے. حالانکہ یہ بچوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. جب تک یہ یقین کسی بات پہ خود نہ کریں، خود مشاہدہ نہ کریں، خود اس کو سمجھیں نا، تب تک یہ کسی سنی سنائی بات کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے. بزنس کے بارے میں بھی، گھر کے بارے میں بھی، چیزوں کے بارے میں بھی. ہاں بہت زیادہ لبرل سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں اگر ریشو کو دیکھی جائے تو ان میں لبرل لوگوں کی ریشو نسبتاً زیادہ ہے، کچھ 4-5% زیادہ ہے ریلیجس لوگوں کی نسبت. یہ بہت زیادہ ریلیجس بھی نہیں ہوتے، لیکن اگر ریلیجس ہوں تو ان سے اچھا ریلیجس آدمی بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی سب کی سنتے ہیں. یہ واقعی ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے سب کی ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کے دل میں ہو. کرنا انہوں نے وہی ہے، پلان انہوں نے اپنا پہلے سے بنا لینا ہے. ہاں پھر اس کو لوگوں کی رائے کے مطابق تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں، مکمل چینج کبھی بھی نہیں کرتے. اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کبھی پلان بنا چکے ہیں نا اور ان کو آئیڈیا ہو گیا ان دا مڈل آف دیٹ پلان کہ یہ پلان ٹھیک طرف نہیں جا رہا، تو یہ ان کی نیگیٹو ٹریٹ سے آگے چل کے اس میں بات کرتا ہوں کہ پیر پیچھے ہٹانا ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں اسٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنی آپ کو خود بناتے ہیں. ایک ایک موو خود سوچتے ہیں، خود کرتے ہیں. دوسروں کی بجائے خود اپنے نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ان کی زندگی میں اسٹرگل بہت ہوتی ہے. مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، مضبوط ذہن کے مالک ہوتے ہیں. اور سپورٹس کیریئر ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ ورگوز کو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو باڈی بلڈنگ کے اوپر یا فزیکل ایکسرسائزز کے اوپر یا فزیکل سپورٹس کے اوپر، فٹ بال، یہ وہ ہاکی یا کرکٹ یا کچھ، یہ زیادہ تر ان سپورٹس میں آتے ہیں جس میں فزیکل ایکسرسائز زیادہ ضروری ہوتی ہے. اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنی پلاننگ اور اپنی ریسرچ کے اوپر ان سے زیادہ کسی اور کو بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں
اور اپنا نظریہ جو انہوں نے ایک دفعہ بنا لیا ہے نا اس کو چینج کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کچھ لوگ ان کو ریجٹ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ریجٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضدی بہت ہوتے ہیں۔ کیونکہ چونکہ سوچتے رہتے ہیں نا، تو جب سوچتے رہتے ہیں تو کئی دفعہ یہ سوچ ان کو پریشان کر دیتی ہے، اور جب یہ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ تھوڑے اگریسو بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے دماغ کو انتہائی ضروری ہو جاتا ہے ان کے لیے آرام دیں، پھر ان کو تنہائی میں جانا پڑتا ہے، یعنی بہت غصے میں ہوں بعض اوقات تو یہ بہت زیادہ اگریسولی ہو جاتے ہیں، غصہ ان کا کہتے ہیں کہ آتش فشاں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو لگے نا کہ ان کی باتوں سے کسی کو زیادہ ہارٹ ہو جائے گا یا جس کا بہت احساس کرتے ہیں تو پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کو کچھ ٹائم لگتا ہے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے میں، کیونکہ یہ لوگ بہت پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ تصادم سے بہت دور رہتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے نا تنہائی میں چلے جاتے ہیں، پھر ان سے تصادم نہیں لیتے۔ یہ لوگ جو ہے نا کمیونیکیشن کے ماسٹرز ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کے ماسٹرز ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بات، اپنے ایموشنز، اپنی چیزیں لوگوں کے دل میں اتارنے کے ماسٹر ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان کی عزت بھی بڑی کرتے ہیں۔ لوگ ان کو اپنی مینٹورنگ لوگ کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی یہ مشکل حالات میں اتنا بہترین پرفارم کرتے ہیں کہ لوگ ان کی مینٹورنگ کرتے ہیں کہ یار اتنے مشکل حالات میں یہ بندہ نکلا ہے، واو، لوگ ان کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کی طاقت بھی بہت بڑی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ دوسروں کو دھکا دے کے یا دوسروں کے سر پہ پیر رکھ کے آگے بڑھنے کی بجائے اپنی جڑیں مضبوط کر کے آگے بڑھنے کے قائل ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات مٹیریل ورلڈ میں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیسے کے حوالے سے انہیں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ مٹیریل ورلڈ میں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ لوگوں کو دھکا دے کے آگے نہیں آتے۔ ان کی دشمنی بھی اصول پسندی پہ ہوتی ہے، یہ اگر کسی سے دشمنی بھی کریں گے نا تو اصول پسندی پہ کریں گے۔ انتہائی امن پسند لوگ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بھاگتے ہیں۔ میدان میں کھڑے ہو کے لڑنے کی بجائے الفاظ کی جنگ میں یہ ہمیشہ وکٹوریس ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ۔ یہ زبان کی جنگ، یعنی جنگ میں بھلے یہ کچھ بھی پرفارم کریں یا نہ کریں، ٹیبل ٹاک میں جیت جاتے ہیں۔ الفاظ کے کھلاڑی ہوتے ہیں، الفاظ سے کھیلنا جانتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہوتا ہے، اور غصے میں آ جائیں تو یہی لفظ تلوار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، کاٹ کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ دونوں ہائٹس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھ گچھ کرنے والے اور ان پہ تنقید کرنے والے لوگ ان کو پسند نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ ورگوز ان جابز میں زیادہ فلرش نہیں ہوتے جہاں پہ ان کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اصولوں کے تابع کر دیا جائے۔ جہاں یہ کبھی کبھی اپنی فیصلے خود کر سکتے ہوں وہاں یہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو بالکل اصولوں کے ساتھ تابع کر کے ان کا کیا جائے تو پھر یہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ ہاں، لیکچرز، ٹیچرز بہت اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں، جج بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ رائٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں، پلانرز بہت اچھے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈائگنوسس بہت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن ان کو لیکچر دینے والے یا ان کو جج کرنے والے لوگ ان کو بالکل پسند نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی، میں نے کہا نا کہ یہ اپنے طریقے خود بناتے ہیں اور پھر ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے نا وہ یہ صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے کہ یہ اپنی ٹیم کو خود بناتے ہیں اور اپنے ٹیمز کو لیڈ بھی کرتے ہیں، پروجیکٹس بناتے ہیں، پروجیکٹس کو لیڈ بھی کرتے ہیں۔ لیڈرشپ کوالٹیز ان کی واقعی میں بہت اچھی ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ ان کی محبت کا ڈیزائن بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ صرف فزیکل بیوٹی یا وہ جو پرسنل شخصیت ان کے لیے کو بہت اہم نہیں ہوتی۔ محبت میں خوبصورتی، بلکہ کسی اور چیز میں بھی خوبصورتی بحیثیت خوبصورتی ان کے لیے اہم نہیں ہوتی۔ خوبصورت دماغ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت لوگوں سے متاثر ہونے کی بجائے خوبصیرت لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور پرعزم، پراعتماد اور پرسکون لوگ ہوتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹے ہوئے بھی ہونا، باہر سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، گلہ شکوہ بہت کم کرتے ہیں۔
ان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے اپنے جذبات کو دبانے اور چھپانے کی، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کے قریبی رشتے بھی ان کے بارے میں ناآشنا ہوتے ہیں، اور پھر یہ چونکہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میرے بہت قریبی رشتے، میرے بچے، میری بیوی، میرے شوہر میرے دکھوں کو نہیں سمجھ پا رہا، حالانکہ یہ اس بات کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ خود ان کو اپنے دکھوں تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں ایمبیگوٹیز بھی بن جاتی ہیں، اور یہ خود سے بھی سینسٹیو ہوتے ہیں تو یہ فیل کرتے ہیں، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ جی رشتے ان کے ساتھ محبت نہیں کر رہے، حالانکہ یہ رشتوں کو تھوڑا سا دور کر رہے ہوتے ہیں، تو درمیان میں چونکہ بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ شک شبے ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، ہوتے بلا وجہ ہی۔ یہ جو ہے ان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں آ جائیں تو پھر یہ خطرناک بھی ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات اپنے رشتوں کو بھی نقصان دے دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر ایک اور چیز بڑی زبردست ہوتی ہے، جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا نا کہ اپنے گھر کو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح رکھتے ہیں، بہت منظم ہوتے ہیں، بے ترتیبی ان سے برداشت نہیں ہوتی، انتہائی صفائی پسند ہوتے ہیں، تو ان کی لڑائیاں بھی بالکل چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جوتا تم نے یہاں کیوں نہیں رکھا، وہ واش روم کا دروازہ بند کیوں نہیں کیا، اس پہ لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ضرور ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی کام کرنے سے پہلے پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں، ایگزیکیوشنز ان کی اچھی ہوتی ہیں، فائدے اور نقصانات کا جائزہ لے لیتے ہیں، بیلنس کرنے کے بعد کام میں آگے بڑھتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ٹائم مینجمنٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں، پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں بائی نیچر، یہ لاپرواہ فیصلے نہیں کرتے، یہ رسک کیلکولیٹڈ رسک تو لیتے ہیں لیکن نان کیلکولیٹڈ رسک بالکل نہیں لیتے۔ عموماً یہ بڑے شائستہ، بڑے دھیمے لہجے کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، قابلیتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں اور اس پہ غرور بھی نہیں کرتے۔ بعض اوقات تعریف بھی کوئی بہت زیادہ قبول نہیں کرتے، شرما جاتے ہیں، یا لیکن ان کے اندر طاقت بڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا پروجیکٹ ان کو دے دیا جائے جس کا تعلق فیوچر سے ہو اور اس میں ان کے پیارے انوالو ہوں تو یہ دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ مینیجرز بن جاتے ہیں۔ یہ اس پروجیکٹ کو اتنا خوبصورت کر کے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی رہتی نہیں ہے، اور یہ ضرور ہوتا ہے ان کے اندر کہ یہ اپنے کام کو تو بہت اور طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن دوسروں کے کام میں بعض اوقات، جیسے میں نے کہا نا کہ پرفیکٹ چیز میں بھی غلطی نکال دیتے ہیں، پرفیکٹ چیز بھی ہوگی نا تو لوگوں کے کام میں یہ کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات، اس وقت جب تھوڑے سے نیگیٹو ہو جائیں تو اس لیے لوگ ذرا ان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے خوابوں کو جینے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف خواب دیکھتے نہیں ہیں، خوابوں کو پرسو کرتے ہیں اور پھر اپنے خواب اچیو کر لیتے ہیں۔ یہ ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے پیاروں کے مستقبل کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، کوشش یہ بہت کر رہے ہوتے ہیں، محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے چونکہ ان کی چیزیں امبیلنس بھی ہو جاتی ہیں کہ یہ اپنی اس کوشش کو اپنے رشتوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کے بچے جو ہے نا وہ شاید ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کو پریکٹیکل مادی دولت کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ دولت اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر یہ بیلنس کر کے چلیں تو یہ دنیا کے بہترین پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہے کہ اپنے راز کسی کو نہیں دیتے، بہت کم کسی کو اپنا راز دیتے ہیں۔ ان کا دوست بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ان کا اعتماد جیتنا ہے۔ اگر آپ نے اعتماد ان کا جیت لیا ہے تو پھر یہ آخری دم تک آپ کے وفادار دوست ہیں، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمپوز رکھتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ گرتے نہیں ہیں۔ محبت کے معاملے میں انتہائی شاندار لوگ ہوتے ہیں، محبت کے معاملے میں جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ٹو بی لوڈ بائی سم ون پہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے ضرور ہوتا ہے، لیکن موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ خود سے انیشیٹ لیتے ہیں محبت میں۔ یہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑے دل پھینک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ ہر 5 منٹ بعد محبت ہو جاتی ہے،
حالانکہ یہ اس محبت کی اسٹرگل میں رہتے ہیں. یہ ہر بندے کو اپنے قریب کر کے موقع دیتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ بندہ فٹ نہیں ہوتا تو اٹھا دیتے ہیں. پھر کہیں اگر کوئی ایسا بندہ ان کی زندگی میں فٹ ہو جائے جو ان کے ساتھ میچ کر جائے تو پھر یہ اس کے اتنے وفادار رہتے ہیں کہ کوئی اور رہ نہیں سکتا. لیکن اس کے اندر اس پروسیس میں یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ قریب ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ محبت کا احساس دلاتے ہیں, تو اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دل پھینک ہوتے ہیں, حالانکہ یہ دل پھینک نہیں ہوتے. محبت میں بھی پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, تو اس پرفیکشن کی چکر میں یہ کافی جگہ محبت کر لیتے ہیں, اسی لیے ان کو دھوکہ بھی ہوتا ہے, ان کی زندگی میں بیٹریلز بھی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات یہ صرف چیک کرنے کے چکر میں غلط جگہ محبت کر کے نقصان بھی کر لیتے. یہ ضرور ہے ان کا, اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. سب سے زیادہ کون سی عادت ان کو نقصان پہنچاتی ہے؟ نیگیٹو ٹریٹس کی بات کر لینا تو سب سے زیادہ ان کی جو ہے نا, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ پرفیکٹ چیزوں میں کیڑے نکالتے ہیں. تنقیدی مزاج ہوتا ہے ان کا, یہ ہر چیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو چونکہ ان کو لوگوں کی خامیاں نظر آ جاتی ہیں, ہوتی ہیں لوگوں میں خامیاں بھی, لیکن اس کو پن پوائنٹ ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ چیزیں پھر خراب ہو جاتی ہیں. معمولی غلطی کے اوپر بھی تنقید کرنے سے جھجکتے نہیں ہیں. تو پھر یہ بعض اوقات لوگوں کو پبلکلی جو ہے وہ بلنٹلی بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کے تعلقات بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ بلنٹلی بات کر جاتے ہیں یا پبلکلی سامنے والے کو جو ہے نا وہ سچ بولنے کے چکر میں ہیوملیٹ کر جاتے ہیں. یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ سٹارز ایسے ہوتے ہیں جو بدتمیزی کی حد تک سچے ہوتے ہیں, تو یہ بدتمیزی کی حد تک سچے ہوتے ہیں, بول چاہے سچ ہی رہے ہوں, لیکن اتنا بلنٹلی بول دیتے ہیں کہ سامنے والا پھر سمجھتا ہے کہ یار یہ شاید اس کی توہین کر رہا ہے. دوسرا ان کے یہ جو ہے نا ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ خود پر سختی اور پریشانی, یہ اپنی پریشانی لوگوں سے شیئر ہی نہیں کرتے, تو جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کے اوپر جبر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ سے اپنی ذات سے غیر حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ اتنے دکھ ہے میں اپنے اندر رکھ لوں گا, میں کسی سے بات نہیں کروں گا. تو اس سے یہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, اس سے پھر ان کے اندر سینسٹیوٹی آ جاتی ہے, اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں, جلد بازی میں چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کی اپنی پرسنالٹی کے لیے نقصان دیتی ہیں, اور وہ پرسنالٹی ان کی اپنی ہوتی نہیں ہے جو یہ اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں میں بھی خود کو قصوروار تصور کرتے ہیں, اور چونکہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں بائی نیچر, تو پھر اس سے ان کا دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ پرفیکشن کی طرف کام نہیں کرتے تو پھر ان کی پریکٹیکلٹی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو ان کے کام کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اور جب ان کے کام میں نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو وہ خوشیاں نہیں دے سک رہے ہوتے جو یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ڈپریشن میں بھی بعض اوقات چلے جاتے ہیں. صحیح. حالانکہ اگر یہ اپنے آپ کو ایٹیز کریں تو یہ چیزیں بہت طریقے سے بڑی آسانی سے حل بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ان کے اندر اوور تھنکنگ کی بھی بہت ہوتی ہے, یہ ضرورت سے زیادہ تجزیہ کرتے, چھوٹی چھوٹی بات کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ وہ فیصلے ان کے ڈیلے ہو جاتے ہیں. یعنی پرفیکشن کے چکر میں ٹائم مینجمنٹ ان کی اکثر خراب رہتی ہے. یعنی ایک کام اگر فرض کیا کہ ایک ہفتے میں ان کو کرنا ہے نا, تو اس کو پرفیکٹ کرنے کے چکر میں مہینے پہ لے جائیں گے, تو پھر اس کی وجہ سے ان کی آپشن ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. ایسے ہی 90% کام انہوں نے کیا ہوتا ہے, سامنے والا صرف 10% کر کے لیبل اپنا لگوا لیتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بعض اوقات اس جگہ مار کھا جاتے ہیں. اوور تھنکنگ ان کی ہوتی ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں, بعض اوقات سوچوں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا ان کا ٹائم پہ. زیادہ سوچنے کی عادت جو ہے وہ ان کے سکون کو, ان کی خوشی کو, یعنی انہوں نے کوئی کام کرنا ہے اس سے ان کی توقعات وابستہ ہیں کہ یہ کام کروں گا تو یہ ان کو خوشی ملے گی. وہ کام ڈیلے ہو گیا تو وہ خوشی کم ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. جذباتی طور پہ تھوڑے محدود ہو جاتے ہیں یا سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں, یعنی اپنے دکھ اپنی ذات تک, اپنی چیزیں اپنی ذات تک, جذبات کا اظہار کرنے میں چونکہ ویک ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ان کے قریبی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے محبت نہیں کرتے, حالانکہ یہ شدید ترین محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں.
وہ پھر اپنی پریشانی یا دکھ جو ہے چونکہ کسی سے شیئر نہیں کرتے تو پھر ان کا مسئلہ، پھر لوگ ان کو جو ہے نا وہ کولڈ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کولڈ بیہیویئر ہے ان کا. کولڈ بیہیویئر ہے، بڑے سرد مزاج ہیں، یا یہ بالکل نان سینسٹیو ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کسی کا، حالانکہ یہ بہت شدید سینسٹیو ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ریئیکٹ نہیں کر پاتے تو اس لیے ان کو نقصان ہے. سخت دل کا بھی لیبل لگایا جاتا ہے نا ان کے ساتھ. حالانکہ یہ سخت دل ہوتے نہیں ہیں، یہ بس جو ہے نا وہ اس میں کمیونیکیشن غیروں سے تو بہت اچھی کریں گے، لیکن اپنے رشتوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بالکل لیٹ اٹ گو کر دیتے ہیں. اپنے رشتوں کو نا وہ مطلب جو ان کے قریبی ہوتے ہیں، بیوی بچے ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، والدین ہو گئے، تو ان کو بعض اوقات یہ لیٹ اٹ گو کر لیتے ہیں. لیکن باہر کے لوگوں کے لیے ان کی پرسنالٹی انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور جب وہ گھر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کے لیے تو یہ بہت ایک اور مطلب ہیلپنگ اور سب کچھ، اور یہاں نہیں، تو رشتے ان کے خلاف ہونا شروع. پانچویں چیز ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ کنٹرول کی ان کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ ان کو نقصان دیتی ہے. یعنی یہ ہر چیز کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، خود سوچتے ہیں، خود پلان کرتے ہیں، اگر کوئی ان کی ہدایات پہ عمل نہ کرے تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے چینی میں غلط فیصلے لیتے ہیں. اور اس کو اگر یہ کہیں کہ کنٹرول سینٹرک یا کنٹرول فریک، یہ وہ بن جاتے ہیں، یعنی ہر چیز ہر کام انہوں نے خود کرنا ہے. صحیح. ایسے لوگوں کو لوگوں کے کاموں کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، یعنی جب تک وہ کام سارا انہوں نے خود نہ کیا ہو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس لیے یہ بعض اوقات چونکہ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا لوگوں پہ بیجا تنقید کرتے ہیں تو ان کی ٹیم ٹوٹ جاتی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بہت اچھا کام بھی کیا ہوا ہے نا تو اس کو دوبارہ ری چیک کریں گے، اس سے ان کا ورک لوڈ بھی بڑھ جاتا ہے، اس سے ان کی چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس سے ان کے دماغ کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے جو ان کی صحت کو بھی نقصان کرتا ہے. کنٹرول سینٹرک یا کنٹرول فریک بن جاتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. چھٹی چیز ان میں یہ ہے کہ یہ نان فلیکسیبل یا لیس فلیکسیبل ہوتے ہیں. تبدیلی جیسے میں نے کہا کہ پلان کر لیا، سوچ لیا، اب ان کو پتہ لگا کہ یہ پلان میں یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، پیر پیچھے نہیں ہٹائیں گے، اس کو وہیں پہ رکھ کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. وہ پھر ان کی انرجیز کو زیادہ ڈرین کرتی ہے. یہ اپنے اصولوں، اپنے نظاموں، اپنی چیزوں سے ہٹنا پسند نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے یہ اکثر موقع ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اکثر اپرچونٹیز ان کی لاسٹ ہو جاتی ہیں. ساتویں چیز یہ ہے کہ یہ چونکہ ہر کام خود کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو دوسروں پہ ان کا اعتبار بھی اتنا نہیں ہوتا، اور دوسرے لوگوں کو یہ تھوڑا سا مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کی ٹیمز بعض اوقات ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، ان کی اپرچونٹیز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. یعنی یہ 90% کام کر چکے ہوتے ہیں جب وہ کام ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اور کوئی اور بندہ ان کے کیے ہوئے 90% کام کے اوپر 10% اپنا رکھ کے اپنا لیبل، اپنا سارا کچھ کر لیتا ہے. ان کی زندگی میں بٹریلز بھی بہت ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں دھوکہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ہوتا اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ ایکسپیکٹیشن زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ہرٹ کر جاتی وہ ہے. لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے، پھر وہ ان سے راستہ بدل لیتے ہیں، پھر یہ ان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ورگو ایک ہی وقت میں بہت ہی شاندار اور ایک ہی وقت میں بہت ہی مشکل پیچیدہ قسم کی پرسنالٹی بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ ورگوز کے جو سیکریٹس ہیں، ہڈن سیکریٹس ہے بلکہ یہ کہوں گی، وہ بتائیں. پرسنالٹی ٹریٹس پازیٹیو کون سے ہیں، نیگیٹو کون سے، وہ بھی شیئر کیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے زوڈیک سائن ورگو کے پازیٹیو، نیگیٹو اور ہڈن سیکریٹس پر بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلے زوڈیک سائن پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.